اچھا، عام طور پہ انسان ایڈلٹ جب ہوتا ہے نا تو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹراما سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یا اس کی زندگی میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے یا کسی تھراپسٹ کے پاس جاتا ہے ان کو لے کے، تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ بچپن میں کوئی واقعہ ہوا تھا، کوئی ٹراما ہوا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ڈپریشن یا اس طرح کی چیزیں آئی ہیں اور آئی ہیں، تو اس میں کسی نہ کسی حد تک وہ واقعہ انوالو تھا. وہ ایک مطلب وہ تو ایک اسپیشل واقعہ تھا نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو واقعہ ہوتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جس طرح سے استاد ہوتے ہیں ہمارے اسکولس میں اور ہمارے کالجز میں جو فلرٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، جو ہمیں اکیلے بلاتے ہیں کہ اکیلے میں آ کے بات سنیں ذرا، اور جو ان کی باتیں ہوتی ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ اتنے سارے ٹراماز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو لگتا ہے کہ ان ٹراماز سے جو ہے نا، اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ڈارک فیس آیا ڈپریشن کو لے کے یا چیزوں کو لے کے؟ میری زندگی میں ایسا فیس آیا تھا کہ میں پورے 2 سال تک بیڈ پہ تھی. 2 سال بیڈ پر؟ اوکے. میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میرا دل نہیں کرتا تھا، نہ میں شاور لے سکتی تھی، نہ میں اٹھ سکتی تھی، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا، بس ڈپریشن. اوکے. اینڈ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ ابھی بھی میں اس فیز میں ہوں کہ میں ریکور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ وہ اتنے سارے ٹراماز اب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو ڈپریشن تو ہو ہی جاتا ہے. اور اتنا سیویئر ڈپریشن تو اس میں سے نکلنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. لیکن سیڈلی ہمارے پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے آپ کو نہیں سنتے. تو آپ کا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس نہیں گیا؟ میرا بہت سارے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس نہیں کیا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ایکچولی. اچھا. آپ جب ایک پیشنٹ کے پاس ہو تو جتنی مرضی وہ بات کرتا ہے، کیونکہ جب پیشنٹ کھلتا ہے تو وہ بولتا چلا جاتا ہے. لیکن سائیکیٹرسٹ کے پاس ٹائم آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ پیشنٹ. یار آج کل کے پوڈ کاسٹ 1.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہو سکتا. کتنا چارج کرتے ہیں یوزلی ایک تھراپسٹ پاکستان میں آدھے گھنٹے کا؟ یوزلی اگر گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بات کریں تو وہ تو بہت کم چارج کرتے ہیں، لیکن نارملی 45 سے لے کے 4500 5000. اچھا، ایوریج اتنا چارج کرتے ہیں آدھے گھنٹے کے آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا. یو ریلی تھنک کہ یہ کوئی مطلب میٹر کرتا ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی سدھار آتا ہے، یا آپ ابھی تک جن تھراپسٹ سے ملی ہیں وہ اتنے قابل نہیں تھے؟ میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹلس کے ڈاکٹر کے پاس جا چکی ہوں، لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے پرابلم کیا ہے. میرے پاس ڈفرینٹ فائلز ہیں جس پہ ڈفرینٹ بیماریاں لکھی ہیں. کسی پہ بائی پولر ہے، کسی پہ بارڈر لائن پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، کسی پہ کچھ ہے، کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں کہ مجھے اصل میں کیا پرابلم ہے. اچھا، ہر ڈاکٹر اپنی ایک نئی بیماری آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے. اپنی نئی بیماری، نئی دوائیاں. اچھا. سو یو آر گوئنگ تھرو آل دیس فیزز اینڈ اسٹل یو مینیج ٹو اسمائل اینڈ ہیو فن اراؤنڈ. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ سیڈ ہوتے ہیں تو آپ دنیا آپ سے دور دور جاتی ہے، تو آپ کو خوش رہنا پڑتا ہے تاکہ سب لوگ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ہنستے رہیں. اچھا، جسٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا ورلڈ یو اسمائل. ہاں، کیونکہ ورنہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. دیٹس دا ہول پوائنٹ. چلیں جی دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا وٹی ٹاک، جو کہ بڑے ہی جوائس مومنٹ پہ شروع ہوا، بہت ہی ہائی انرجی پہ شروع ہوا، اور فائنلی آتے آتے جو ہے نا ہماری اینڈنگ، جو کہ ہیپی اینڈنگ یوزلی ہونی چاہیے تھی، عام طور پہ ہوتی بھی ہے، لیکن بہت ہی سیڈ مومنٹ پر ہو گئی. اور میں یقیناً ایک بار پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے اراؤنڈ ہیں، پلیز ان کا بہت سارا خیال رکھیے، کیونکہ جو ہم جوانی میں بہت سارے جو ڈپریشن فیل کرتے ہیں یا ٹراماز میں جاتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا جو بچپن ہے وہ انوالو ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے.